السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ المطففین اسٹارٹ کریں گے۔ سورۃ الانشقاق ہماری کمپلیٹ ہو گئی تھی، اس کے بعد آج ہم سورۃ المطففین پڑھیں گے، اور یہ سورۃ ذرا سی طویل ہے، اس میں ٹوٹل 36 آیات ہیں، تو انشاءاللہ اس سورۃ کو ہم مختصر تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ سمجھیں گے، اور چند کلاسز میں انشاءاللہ اس کو نمٹائیں گے اور اچھی طرح سمجھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو یہ سورۃ المطففین، اس کی چند آیات انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے۔ یہ سورۃ المطففین یہ مکی سورت ہے، لیکن بعض مفسرین نے اسے مدنی بھی قرار دیا ہے، اور بعض کے نزدیک یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان نازل ہوئی ہے۔ اور اس سورت کی شان نزول میں یہ روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، یعنی ہجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف، تو جو مدینہ کے لوگ تھے وہ ناپ تول میں بہت کمی کرتے تھے، ناپ تول کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ یعنی گمراہی کے ایک رستے میں تھے، اور بہت زیادہ غلط حرکت تھی۔ یہ ایک بہت ہی بڑی اخلاقی بیماری ہے جو ان میں پائی جاتی تھی۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، جس کے بعد مدینہ والوں نے اپنی ناپ تول صحیح کر لی۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو چونکہ اس صورت میں شروع میں ناپ تول کی کمی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، تو اسی لیے یہ روایت پیش کی گئی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ویل للمطففین، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔ ویل للمطففین، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، یعنی جب بھی وہ کاروبار کرتے ہیں، جب بھی خرید و فروخت کرتے ہیں تو وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، وزن پورا نہیں دیتے۔ اسی کی بات کی آگے تفصیل آ رہی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، یعنی جب وہ کچھ خود خرید رہے ہوتے ہیں تو وہ پورا پورا اپنا حساب لیتے ہیں، کہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے، ان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اپنا پورا پورا حصہ مل جائے، لیکن وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، یعنی یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب یہ دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں کوئی چیز، یعنی بیچ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت کم دیتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کیا ایک زبردست نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا، کہ پہلے تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب ہم کسی سے کوئی سودا کریں اور ہم کسی سے کوئی چیز خریدیں تو ہمیں تو پورا پورا حصہ مل جائے، ہمارے ساتھ ذرا سی بھی کوئی کوتاہی نہ کرے، ہمارے ساتھ کوئی کمی پیشی کا معاملہ نہ کرے، ہمیں اپنا پورا پورا حصہ مل جائے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہی جب وہ کوئی چیز بیچنے پہ آتے ہیں، جب وہ کسی چیز کی دکان کھولتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، تو اس میں لوگ جو ان کے پاس آتے ہیں کچھ خریدنے کے لیے، کچھ لینے کے لیے، تو ان کو ناپ کر یا تول کر کم دیتے ہیں۔ تو یہ جو ایک بڑی ہی اخلاقی بیماری ہے، بہت بری عادت ہے یہ، جس کا نتیجہ جو ہے انسان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اٹھانا پڑتا ہے، اور اس کا نتیجہ سراسر تباہی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب اس شخص پر جو ہے وہ مسلط ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے نا، تو اس پر قحط سالی، سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث کتنی واضح ہے ہمارے سامنے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جو قوم بھی ناپ تول میں کمی کرتی ہے، جو قوم بھی
یہ کوشش کرتی ہے کہ ہم ذرا سے اپنے کاروبار میں ڈنڈی ماریں، ہم الگ الگ پیمانے رکھ دیں لینے اور دینے کے. یعنی ایسی قوم کہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جب میں کوئی چیز کسی سے خریدوں تو مجھے تو فائدہ ہی فائدہ ہو، مجھے منافع ہو، لیکن میں جب کسی کو کوئی چیز بیچوں تو دوسرے کو منافع نہ ہو، دوسرے کو فائدہ نہ ہو، بلکہ میں اس کو کم کر کے دوں، ناپ تول میں کمی کروں تو بس مجھے ہی سراسر فائدہ ہو. تو پھر ایسی قوم کا انجام کیا ہوتا ہے کہ اس پر قحط سالی یعنی بھوک کے اور ہر طرح سے جو ہے وہ ان پر قحط پڑ جاتا ہے، چاہے وہ غذا کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ رزق کے حوالے سے ہو، صحت کے حوالے سے ہو، اور سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے. یعنی آج ہماری عوام پریشان ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ بڑے بڑے حکمران، ظالم حکمران مسلط ہو چکے ہیں، اور یہ بڑے ظالم ہیں اور یہ بڑے جابر ہیں. تو ہماری قوم کو چاہیے، ہماری عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال تو دیکھیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں نہیں. اگر ہماری عوام ناپ تول میں کمی کر رہی ہے تو پھر ہماری ہی غلطی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا پھر ہم پہ عذاب ہے. اللہ تعالیٰ حدیث میں واضح آ گیا ہے نا کہ حکمرانوں کا ظلم ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بڑی اخلاقی بیماری سے بچائے. اور اصل جو چیز ہے یہاں ایک سمجھنے کی، ایک اصول جو ہمیں شریعت نے دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ جب حدیث میں آتا ہے نا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی کامل ایمان والا جب تک نہیں ہو سکتا، یعنی مکمل ایمان والا جب تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. دیکھیے اتنا بڑا اصول ہمیں شریعت نے دے دیا، اگر یہ اصول ہم اپنے اوپر لاگو کر لیں، اس کو فالو کر لیں تو تمام معاملہ صحیح ہو جائے. اب یہاں اسی اصول کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ ایک شخص چاہ رہا ہے کہ جب میں دوسرے سے کوئی مال خریدوں، میں بزنس ڈیل کروں تو مجھے فائدہ ہو، یعنی مجھے ذرا سی کوئی کمی برداشت نہیں ہے اپنے معاملے میں اپنا پورا مال لوں گا. اب یہاں ایک شخص یہ چیز اپنے لیے پسند کر رہا ہے نا، لیکن وہ دوسری جگہ کیا پسند کر رہا ہے، اس کے الٹ پسند کر رہا ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ میں لوگوں کو کم کر کے دوں، لوگوں کو ناپ تول میں کمی کر کے دوں. تو اس اصول کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اسی وجہ سے ساری کی ساری بربادی ہو رہی ہے. اگر اس اصول کی اصلاح ہو جائے، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی فائدہ ہو، ہمیں بھی لوگ پورا ناپ تول کر دیں، اگر ہم اسی طرح دوسروں کو بھی ناپ تول کر دیں گے تو انشاءاللہ ہماری اصلاح ہو جائے گی، اللہ تعالی ہم پر عذاب نہیں ڈالے گا اور ہمارے اوپر نیک حکمران آ جائیں گے. تو آگے انشاءاللہ پھر بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.